السلام علیکم، میرا نام غوثیہ فاطمہ ہے اور آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے ایک عجیب وہم۔ تو آئیے اپنی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے گھر کے اوپری کاموں کے لیے ایک لڑکا ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 10-12 سال ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کام کاج کی عمر تو نہیں، لیکن اس کے باپ کے اصرار پر کہ میرا بیٹا سارا دن باہر گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا ہے، اس کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیجیے۔ ہم نے ایسے گھر میں ادھر ادھر کے کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ وہ ہمارے گھر میں ہفتہ 10 دن تک رہتا ہے اور 1-2 دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار کر واپس چلا آتا ہے۔ اس کا نام ہے گلشیر۔ گلشیر بہت معصوم اور بھولا بھالا ہے۔ چند ہی دنوں میں میرے بچے اس سے مانوس ہو گئے تھے اور ان میں گہری دوستی قائم ہو گئی تھی۔ وہ اسے نوکر کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور اپنے کھیل کود میں بھی اس کو شریک کرتے تھے۔ شام کو جب بچوں کو ٹیوشن دینے کے لیے ٹیوٹر گھر آتا تو گلشیر بھی ان سے سبق لے لیتا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس قابل ہوا کہ اخبار وغیرہ پڑھنے لگا۔ اسے مطالعے کا بہت شوق تھا اور جب بھی موقع ملتا بچوں کی کہانیاں وغیرہ پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے میرے کمرے میں آیا اور کھڑکیاں میزیں وغیرہ صاف کرنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور چلتے ہوئے بھی اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ٹھٹک کر پوچھا، گلشیر کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ جی صاحب ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، اس نے میز پر کپڑا پھیرتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں گلشیر، تم ٹھیک معلوم نہیں ہوتے، ادھر تو آؤ۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے چلتا ہوا پلنگ کے پاس آیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہ سخت گرم ہو گیا۔ گلشیر تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، جاؤ اوپر کمرے میں لیٹ جاؤ، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ میں بستر سے نکل آیا اور منہ ہاتھ دھو کر ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے گلشیر کا معائنہ کیا، انجیکشن لگایا، چند ادویہ دیں اور مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے میں نے ناشتہ کیا۔ گلشیر کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق گولیاں اور دوائیاں دیں۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ اس سے ہرگز کوئی کام نہ لیں اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن بھر آفس میں کام کرنے کے بعد جب شام کو گھر لوٹا تو گلشیر کا خیال آیا۔ سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ صبح کی طرح گرم ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گرم توے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں سخت پریشان ہوا کہ بخار کم کیوں نہیں ہو رہا۔ جلدی سے تھرمومیٹر لگایا اور اس کا بخار چیک کیا۔ کتنا ہو رہا ہے؟ اس نے کپکپائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ 100، میں نے جواب دیا، اگرچہ تھرمومیٹر 102 بخار ظاہر کر رہا تھا۔ نہیں، وہ بولا 102 بخار ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ ڈاکٹر کہتا تھا۔ تمہارا بخار اتنا زیادہ نہیں، میں نے کہا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں پریشان نہیں ہو رہا، لیکن میرے ذہن میں عجیب خیالات ظاہر ہو رہے ہیں، ان پر دھیان مت دو، میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اور بیمار ہوگے، یہ گولیاں کھا لو۔ کیا اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کیوں نہیں، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کچھ دیر تک سوجی ہوئی آنکھوں سے چھت کو تکتا رہا، پھر پوچھنے لگا، میں کتنی دیر تک زندہ رہوں گا؟ یا مجھ کو دھچکا سا لگنے لگا۔ کتنے بجے تک؟ میں مر جاؤں گا۔ تم ہرگز نہیں مرو گے، میں نے جواب دیا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں سوچ رہے ہو؟ نہیں، میں مر رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے اسے 102 بخار کہتے سنا تھا۔ 102 بخار ہونے سے کوئی نہیں مرتا، میں نرم لہجے میں بولا۔ اتنے بخار سے کوئی مرتا بھی ہے؟ ہاں مرتا ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں کہنے لگا۔ ہمارے ٹیوشن استاد نے بتایا تھا کہ جب بخار 44 سے زیادہ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرا تو 102 بخار ہو رہا ہے۔ اوہ، میں کراہ کر رہ گیا۔ تو یہ بات ہے، بے وقوف، تم ہرگز نہیں مرو گے، اتنے بخار سے تو ہرگز نہیں۔ اس تھرمومیٹر پر 37 کا مطلب ہے کہ تمہارے جسم کا درجہ حرارت عمومی ہے، جبکہ اس تھرمومیٹر پر 97 نارمل ہے۔ اوہ، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ وہ خاصا شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھل گئی۔ رات ہونے تک اس کا بخار بالکل اتر چکا تھا اور وہ نیند کی وادیوں کی سیر کرنے لگا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو حشاش بشاش تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ
جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میں نے پوچھا، ارے گلشیر، تم تو مرے نہیں، یہ تم سچ مچ کے گلشیر ہو یا اس کے بھوت نے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے؟ جواب میں وہ کچھ کہہ نہ پایا اور کس یعنی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔